جناب مالک کا پورا نام مالک بن حارث نخعی تھا۔ آپ کے دو فرزند اسحاق بن مالک اور ابراہیم بن مالک تھے۔ آپ یمن میں پیدا ہوئے اور آپ کا تعلق یمن کے نخعی قبیلے سے تھا۔ آپ نہایت ہی بہادر اور جنگجو انسان تھے۔ آپ امام علی علیہ السلام کے اصحاب اور لشکر کے کمانڈروں میں سے تھے۔ آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں کوئی معلومات تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ یمن میں پلے بڑھے اور سن 11 یا 12 ہجری میں یمن سے کوفہ ہجرت کر کے آئے۔ آپ بہت سی جنگوں میں، جس میں جنگ صفین، جنگ جمل اور جنگ یرموک میں شرکت کی۔ آپ جنگ یرموک میں بہت بہادری سے لڑے اور دشمن کے 13 لوگوں کو واصل جہنم کیا اور کئی لوگوں کو زخمی کیا۔ اسی جنگ کے دوران آپ کی آنکھ میں ایک تیر لگا اور آپ ایک آنکھ سے محروم ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ کو مالک اشتر کہا جانے لگا۔ مالک اشتر ایک شجاع گھڑ سوار سردار قبیلے سے شیعہ بزرگ تھے اور امام علی علیہ السلام کی دوستی اور حمایت میں ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ خلیفہ سوم کے قتل کے بعد امام علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے لیے لوگوں کو بیعت کرنے کی دعوت میں پیش رہے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے ظاہری خلافت کے دور میں آپ کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا اور آپ کو اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ تاریخ میں ہے کہ جناب مالک مصر پہنچنے سے پہلے ہی حاکم شام کے زہر دلوانے کی وجہ سے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ امام علی علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا تو اہل مصر کے نام خط بھیجا، جس میں تحریر تھا کہ میں نے خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ تمہاری طرف روانہ کیا، جس کی صفت یہ ہے کہ خوف و خطر کے ایام میں اس کی آنکھ میں کبھی نیند نہیں آتی اور دشمن کے ظلم و ستم اور مصائب سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ ظالموں اور جابروں پہ آگ سے زیادہ سخت ہے۔ اس کی باتوں پر عمل کرو اور اس کی اطاعت کرو، کیونکہ وہ خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ وہ اگر تمہیں کوچ کرنے کا حکم دے تو تم کوچ کرنا، اور اگر قیام کرنے کا حکم دے تو قیام کرنا، کیونکہ اگر یہ کوئی اقدام عمل میں لاتا ہے تو وہ ہمارے حکم سے ہے۔ میں نے تمہارے حوالے سے اپنے اوپر اس کو ترجیح دی ہے، کیونکہ تمہارے بارے میں اس کے خلوص اور تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں اس کی سرسختی سے آگاہ ہوں۔ بس جب مالک اشتر کی شہادت کی خبر امام علی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مالک بھی کیا شخص تھا، خدا کی قسم اگر وہ پہاڑ ہوتا تو ایک کوہ بلند ہوتا، اور اگر وہ پتھر ہوتا تو ایک سنگ گرا ہوتا۔ نہ کوئی سمت اس کی بلندی تک پہنچ سکتی اور نہ کوئی پرندہ وہاں پر مار سکتا۔ اور فرمایا، خدا مالک پر اپنی رحمت نازل فرما، وہ میرے لیے ایسا تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے۔ امیر شام نے مالک اشتر کی شہادت کے بعد خوش ہو کر لوگوں سے کہا، علی کے 2 بازو تھے، ایک عمار بن یاسر جس کو صفین میں قتل کیا اور دوسرا مالک جس کو آج قتل کیا۔